لالچی عورتوں کے یا لالچی جٹھانیوں کے بچے کیسے بگڑتے ہیں جوائنٹ فیملی میں رہ کر، ان کو بگاڑنے میں سب سے بڑا ہاتھ کس کا ہوتا ہے اور وہ کس طریقے سے بگڑ جاتے ہیں، آج میں آپ کو بگڑے ہوئے بچوں کی پوری سٹوری شیئر کروں گی اور بالکل سچی کہانی بتاؤں گی، میرے اپنے گھر کا واقعہ، بالکل سچی کہانی اور مکمل جو ہے نا پروف کے ساتھ شیئر کروں گی۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسی ہیں میری پیاری پیاری بہنیں بیٹیاں، جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں، میری دعا ہے اللہ پاک آپ سب کے نصیب اچھے کرے اور میری ان ویڈیو سے ان باتوں سے اللہ کرے آپ سب اتنی موٹیویٹ ہو جائیں کہ آئندہ آنے والی زندگی میں آپ کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ کوئی بھی مشکل پیش آئے تو آپ اس کا آسانی سے مقابلہ کر سکیں۔ اور ولاگ کا آغاز میں نے رات سے کیا ہے جی، رات کا کام کر کے کھانا وغیرہ کھا کے کچن کی صفائی کر کے ہم لوگ آرام کر رہے تھے، سو رہی تھی، تو پھر ہسبینڈ جو ہے رات کے وقت ہی پھل فروٹ لے کے آتے ہیں، لیٹ آتے ہیں، پہلے آتے ہیں ہمارے ساتھ کھانا کھا کے، پھر تھوڑی دیر اپنے دوستوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں اور پھر رات کو لیٹ واپس آتے ہیں۔ اس ٹائم ہمارے لیے جو ہے نا کچھ نہ کچھ لے آتے ہیں، تو رات کو ہی پھل فروٹ سبزیاں وغیرہ جو مجھے اگلے دن پکانا ہوتا ہے وہ میں سارا کچھ انہیں بتا دیتی ہوں، تو وہ شام کو لا دیتے ہیں ہمیں، تاکہ اگلے دن آسانی سے میں کوکنگ بھی کر سکوں، اور فریج میں سب کچھ پڑا ہوتا ہے تو پھر بچے بھی آسانی سے کھاتے پیتے رہتے ہیں، کیونکہ میری زیادہ بیٹیاں ہیں، چاروں بیٹیاں ہیں، تو ہسبینڈ نے سب کچھ لا کے دینا ہوتا ہے، تو وہ جو ہے پھر رات کو ہمارے لیے سارا کچھ لے آتے ہیں، پھر دن کو وہ مطمئن ہوتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی چاہیے ہو تو ہمارے پاس پڑا ہوتا ہے۔ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اتنا رزق دے رکھا ہے کہ اچھا کھاتے ہیں، اچھا پہن لیتے ہیں، اور کبھی بھی اس کی ناشکری نہیں کی اور نہ ہی کبھی کریں گے۔ اور اس کے بعد آپ بہنوں کا بہت بہت شکریہ جو میرے چینل کو سبسکرائب کر رہی ہیں، جو میرے چینل کو گرو کرنے میں میری مدد کر رہی ہیں، آپ لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ، اور آپ لوگوں کے لیے اتنی دل سے دعائیں نکلتی ہیں کہ آپ لوگ جہاں رہیں سکھی رہیں آباد رہیں، یہ آپ لوگوں کی ہیلپ ہے جو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر رہی ہیں اور میری ویڈیو کو لائک کرتی ہیں اور اچھے اچھے کمنٹس کرتی ہیں، مجھے اتنا موٹیویٹ کرتی ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے میں آپ کے لیے اور اچھی اچھی ویڈیوز کو بناؤں، شیئر کروں، آپ کے ساتھ اپنی زندگی کا تجربہ شیئر کروں۔ یقین مانیں اتنا تجربہ ہے، اتنی باتیں ہیں کہ میں آپ کے ساتھ جب تک کرتی رہوں گی یہ ختم نہیں ہوں گی۔ ہر کسی کی سٹوری ہے میرے پاس، اپنی ماں کی اتنی اچھی کہانی ہے، نو نندوں کے ساتھ میری ماں نے گزارا کیا، وہ ساری بھی کہانیاں انشاءاللہ آپ کے ساتھ وقتاً فوقتاً شیئر کرتی رہوں گی، جیسے جیسے میرے مائنڈ میں آتی جائیں گی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی، جیسے جیسے میری بہنیں اور بیٹیاں سوال کرتی جائیں گی ان سب کے جوابات جو ہیں میں اس کے ذریعے دیتی رہوں گی آپ کو۔ بہت ساری بچیوں کے بہت سارے بیچ میں سوال بھی ہیں، تو انشاءاللہ ذرا میرا چینل مونیٹائز ہو جائے تو میں آپ کے ساتھ اپنی پوری سٹوری شیئر کروں گی۔ ابھی تک تو 1K ہی نہیں پورے ہو رہے، 1K ہو جائیں گے سبسکرائبر تو اس کے بعد ایک اچھی سی فیملی میری بن جائے تو انشاءاللہ اپنی پوری لو سٹوری جو ہے، اپنی پوری زندگی کا سارا کچھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ابھی تک تو میں نے زندگی میں جو دھوکے کھائے ہیں، جو نقصانات اٹھائے ہیں، وہی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، پازیٹیوٹی تو کوئی ہے ہی نہیں، اگر کوئی آئی زندگی میں تو انشاءاللہ ضرور شیئر کروں گی۔ اچھا جی، آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ ٹاپک میرا یہ ہے آج کا کہ جوائنٹ فیملی میں رہ کر اور جو جٹھانیاں اپنی دیورانیوں کو نیچا دکھانے کے لیے یا اپنی دیورانیوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے، ان کو تنگ کرنے کے لیے ان کی طرف توجہ دیتی ہیں، ان کے بچے کیسے بگڑتے ہیں، اب میں آپ کے ساتھ تفصیل سے شیئر کرتی ہوں۔ اب میری اپنی جو جٹھانی صاحبہ، جب میری شادی ہوئی، شادی کے بعد 1 سال تو ہر کسی کا ہی اچھا گزر جاتا ہے، اس کے بعد جناب اس کا پہلے سے ایک بیٹا تھا، میری شادی سے پہلے اس کا ایک بیٹا تھا، اب اس کا اکلوتا بیٹا تھا، تو ہمارے گھر میں سب میرے سسر جو ہے نا ان کے بھی 3 بیٹے ہیں، ان کی کوئی بیٹی نہیں تھی، میری یعنی کہ میری کوئی نند نہیں ہے، میرے یہ جو ہے نا دیور اور جیٹھ موجود ہیں، یہ 3 بیٹے تھے ان کے، تو ان کا بیٹوں کے ساتھ بہت لگاؤ تھا۔ میرے سسر کو بھی اولاد جو ہے 12 سال کے بعد ملی تھی، میرے جیٹھ جو ہیں وہ 12 سال کے بعد پیدا ہوئے تھے، شادی کے 12 سال بعد، اس لیے میرے سسر اور ساس جو ہے نا وہ بیٹوں سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی۔ تو اب پہلا بیٹا ہوا میری جٹھانی کا میری شادی سے پہلے، شادی کے بعد وہ تھا تقریباً 4 سے 5 سال کا، لیکن جب سے وہ پیدا ہوا تب سے اس کی انہوں نے ہر خواہش پوری کی، ہر حسرت اس کی پوری کی۔ اس کے ابو جو جب تک یہاں پہ تھے پاکستان میں تب تک تو وہ ٹھیک تھا، لیکن جب اس کے ابو بیرون ملک چلے گئے، پیچھے سے اس کی امی جو میری جٹھانی صاحبہ تھی ان کی بادشاہت آئی، تو کیا ہوا کہ اس کی ہر فرمائش انہوں نے پوری کرنا شروع کر دی، کہ اس کے ابو یہاں پہ نہیں ہیں تو وہ یہ نہ کہے کہ اس کی خواہشیں پوری نہیں ہو رہی۔ دوسری طرف یہ تھا کہ میری جٹھانی صاحبہ جو ہے نا وہ اپنی چالاکیوں میں بھی آگے تھیں، تو سب کو اپنی طرف کنٹرول کرنے کا اس کے پاس ایک ہی طریقہ تھا کہ صبح جلدی اٹھ جانا، یہ عادت اس کی اچھی تھی، صبح اٹھتی تھی جلدی اٹھ کے کام شروع کر دیتی تھی، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے نا میری ساس کو میرے خلاف بھڑکاتی رہتی تھی اور مجھے اس کے خلاف بھڑکاتی رہتی تھی، ان کے خلاف، ساس کے خلاف، اور اس چیز کی مجھے سمجھ بھی نہیں آتی تھی کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اسی لیے کہتی ہوں کہ 18 سال کی بچیوں کی شادی نہ کریں، جب تک آپ کی بچی جو ہے نا وہ نہ ہو جائے، میچیور نہ ہو جائے، تب تک اس کی شادی نہ کریں۔ ان میچیور بچیوں کی شادی جو ہے نا ان کے لیے بڑی تکلیفیں پیدا کرتی ہے،
ٹھیک ہے. تو میں بھی انمیچیور تھی، کسی چیز کی سمجھ نہیں تھی، کوئی گائیڈ کرنے والا بھی نہیں تھا، اور امی کے ساتھ بھی سب کچھ ایسا ہی ہوا تھا. تو امی تو یہی کہتی کہ چپ رہو بس، صبر کرو، گزارا کرو، اپنا گھر بچاؤ. تو اس چکر میں جہاں پہ وہ مجھے ساتھ تنگ کر رہی تھی، ساتھ ساتھ میں اس کے اپنے بچے بگڑ رہے تھے. اب کیسے بگڑ رہے تھے کہ اس کا بیٹا جو ہے نا، اس نے فل عادت ڈالی ہوئی تھی کہ 24 گھنٹوں میں اس نے جو فرمائش کرنی ہے وہی اس کی پوری ہونی ہے. مطلب دن کو اگر اس نے 1000 روپے بھی خرچ کرنا ہے نا، تو انہوں نے کروا دینا ہے. جب بھی اس نے مانگنے ہیں پیسے اس کو دے دینے. اس نے کسی کے پاس باہر کوئی چیز دیکھی ہے، گھر میں آ کے اس نے ضد کر دی مجھے وہی چیز چاہیے، فوراً اس کو لے کے دے دی. اس نے کسی کے پاس اسکول کا بیگ دیکھ لیا، نیا بیگ ہے، آج اگر اس کے پاس اس نے بیگ نیا لیا ہوا ہے نا، اگلے دن وہ اسکول گیا، اس کو وہاں پہ کوئی بیگ پسند آ گیا، گھر آ کے اس نے نام لیا مجھے یہ بیگ چاہیے، بس فوراً ہی اس کو لے کے دینا ہے. جب بھی اس کی کوئی فرمائش پوری نہیں کرتا تھا تو اس نے رونا شروع کر دینا. اتنا روتا تھا کہ اتنا برا حال کر دینا، دروازوں کو لاتے مارنا، پتھر پھینکنا، مارنا، گھر میں گالی گلوچ کرنا، اور برا حال، برا رویہ اختیار کر لیتا تھا. تو اس بات پہ پھر جو ہے سب اس کی فرمائشیں پوری کرتے تھے. اور یہ عادت شروع سے اس کی ماں نے ڈالی تھی، کیونکہ اسے کمپرومائز کرنا، اسے صبر کرنا سکھایا ہی نہیں. اور اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی ماں چاہتی تھی کہ یہ اپنے، جب بھی اس کے چاچو گھر آتے تھے، یعنی میرے ہسبینڈ اور میرے ہسبینڈ کے جو چھوٹے بھائی ہیں وہ بھی، تو جب بھی وہ گھر میں آتے تھے بچے کو پہلے کہہ دیتی تھی جاؤ تمہارے چاچو آئے ہوئے ہیں، جاؤ ان سے پیسے لے کے آؤ. اب بچہ مانگنے آ گیا تو چاچو سے انکار نہیں کر سکتے، ظاہر ہے چاچو ہوتے ہیں، ان کا ویسے بھی بھتیجوں کے ساتھ زیادہ پیار ہوتا ہے. تو ہسبینڈ میرے آسانی سے اس کو دے دیتے تھے، جتنے پیسے وہ مانگتا تھا اس کو دیتے. جب بھی اس کو کوئی فرمائش ہوتی تھی کہ چاچو مجھے یہ چاہیے، بس چاچو صاحب گھر پہنچتے جائیں اور بھتیجے فرمائش لے کے آ جاتے تھے. اور اس کے دل میں، میری دیورانی کے دل میں یہ چل رہا ہوتا تھا کہ یہ جا کے فرمائش کرے گا، وہ پوری نہیں کریں گے تو میں جو ہے ساس کو اور بھڑکاؤں گی اور کہوں گی کہ یہ اپنی بیوی کی وجہ سے اس کی فرمائشیں پوری نہیں کرا، یا پھر جو ہے اپنے ہسبینڈ کو بتاؤں گی تو ان کی آپس میں انبن ہوگی. اور اس چیز کا موقع جو ہے وہ میری ہسبینڈ ان کو دے نہیں رہے تھے، وہ اس وجہ سے اس کی ساری فرمائشیں پوری کر رہے تھے. اب اس چکر میں اب جٹھانی صاحبہ کو یہ نہیں پتا تھا کہ میرا اپنا ہی بچہ بگڑ جائے گا، اور اتنا بگڑ جائے گا کہ آج اس بچے کی کوئی اس کا فیوچر نہیں ہے ابھی. اچھا، یہ کام کرنا اس کا. اب یہاں پہ آپ کو یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کی ضرورتیں پوری کریں، لیکن جائز پوری کریں، اور دوسروں کی زندگی میں دخل کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ آپ کے اپنے گھر میں آپ کی اولاد ہے، آپ کو اسے بھی توجہ چاہیے. ٹھیک ہے، آپ اپنے بچوں کی طرف بھی توجہ دیں. یہ جو عورتیں دوسروں کے گھروں میں تاک چھاک کرتی ہیں اور دوسروں کو لڑوانے کے چکر میں پڑی رہتی ہیں، اپنا مفاد نکالنے کے چکر میں، انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، اور ان کے اس رویے کی وجہ سے ان کے اپنے بچے بھی بگڑ سکتے ہیں. اب یہاں پہ اس کے بیٹے کے بگڑنے کی حد اتنی ہو گئی کہ وہ راستے پہ جو لوگ گزر رہے ہوتے تھے نا، ان کو وہ پتھر مارنا شروع کر دیتا تھا. اب جب بھی اس کو کوئی گھر میں ہر کوئی جو آتا تھا گلے شکوے لے کے آتا تھا، آپ کے بچے نے یہ شیطانی کر دی، آپ کے بچے نے یہ شیطانی کر دی، یہ ہنس لیتی تھی. اور ایک اور اس میں عادت کیا آ گئی کہ وہ رات گئے تک ہے نا، جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا گیا نا، وہ جہاں کہیں جاتا تھا اس کو پیچھے سے پوچھتی ہی نہیں تھی. یہ اپنی لالچوں میں گم ہو ہی رہتی تھی، اپنے کہ اس کو یہاں پہ لڑوانا ہے، اس کو یہاں سے نیچے دکھانا ہے، بچوں کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. وہ اگر شام کے وقت لیٹ آتا تھا نا، تو بجائے اس کو ڈانٹنے کے، اس کو کہنے کے ابھی شام کا وقت ہو گیا، لیٹ ہو گیا، تم کیوں لیٹ آئے ہو، نہیں یہ نہیں کہتی تھی، بلکہ خوش ہوتی تھی میرا بیٹا بڑا بہادر ہے، بڑا نڈر ہے، دیکھے آدھی رات تک گھر سے باہر رہتا ہے. یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہوتی، یہ آپ کے لیے خطرے کا سائن ہوتا ہے کہ بچہ پتہ نہیں کن لوگوں میں اٹھ رہا بیٹھ رہا ہے. اس چیز پہ نظر رکھنی چاہیے. اس چیز پہ اس نے نظر نہیں رکھی. باپ اس کا بیرون ملک تھا، چاچو اگر کچھ کہہ دیتے تو ماں بھی شور مچا دیتی اور دادی بھی شور مچا دیتی، سب ٹھیک ہے. تو لڑائیاں شروع ہو جاتی. دادی کا زیادہ لاڈلا تھا. دادیاں جو ہے نا وہ بچوں کو بگاڑنے میں بھی نمبر 1 ہوتی ہیں اور بنانے میں بھی نمبر 1 ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، دادیوں کا پیار ہوتا ہے بچوں کے ساتھ، لیکن ان کو سنوارنے کے لیے ان سے پیار کریں نا، ان کو بگاڑیں نہیں. اب یہاں پہ دادی صاحبہ ناراض ہو جاتی تھیں اگر کوئی سے کچھ آتا تھا تو سب خاموش رہتے تھے. ایسا کرتے کرتے کیا ہوتا کہ وہ میرے پاس ٹیوشن اس کو پڑھانے کے لیے بٹھاتی کہ آپ اس کو اسکول کا کام کرواؤ. میں جب اس کو پڑھانے کے لیے بیٹھتی تو وہ کہتا پہلے مجھے پیسے دو. اب اس کی ماں اس کو پیسے پہلے دیتی تو وہ بیٹھتا، اور جب پیسے اس کو پہلے دن انہوں نے 10 روپے دیے، کہنے لگا نہیں یہ 10 تو کام ہے، اگلے دن 20 پہ آ گئے. اسی طرح اس نے اپنی ڈیمانڈیں بڑھانا شروع کر دی. میں اتنے پیسے لوں گا، میں یہ چیز دو گے تو میں پڑھوں گا. بس اس لالچ میں آ کے جب بھی اس نے پڑھنے بیٹھنا اس نے پہلے کی ڈیمانڈ رکھنی. اچھا پھر یہ چیز جب اس کو مل جاتی تب وہ پڑھنے کے لیے بیٹھتا. اس وقت بھی وہ اپنی مرضی کرتا. میں نے 1-2 بار انہیں شکایت کی کہ یہ نہیں پڑھتا، اس کی توجہ نہیں ہے، آپ اسے تھوڑا سا ڈانٹ ڈپٹ کریں. تو اس بات پہ پھر میری ساس مجھ سے غصے میں ہو گئی، مجھ سے بھی لڑائی کرنی شروع کر دی. ساس نے بھی، میری جٹھانی نے بھی لڑائی بھی مجھ سے کرنی، پڑھوانا بھی مجھ سے. ایک بار تو انہوں نے حد ہی کر دی کہ بچے نے نا میری
جو میرا جٹھانی کا بیٹا تھا اس نے ایسا کیا کہ میری بیٹی چھوٹی سی تھی، میں نے جب اسے کہا کہ آپ پڑھو اور اس نے نہیں پڑھا تو میں نے اسے تھوڑا سا ڈانٹا. میں نے کہا آپ پڑھو گی نہیں تو بڑے آدمی کیسے بنو گے، تو اب پڑھائی کرو گے تو سب کچھ بنو گے نا. تو اتنی سی میں نے اسے بات کی. تو یہ بات کہہ کے ابھی میں باہر نکلی ہوں، اس نے پیچھے سے میری بیٹی کو پینسل مار دی. اتنی زور سے اس نے پینسل ماری، میں تو تڑپ کے بھاگ کے آئی کہ شکر اس کی آنکھ کی قریب لگی ہے. تو میں نے شور مچا دیا. میں نے کہا اگر میری بیٹی کی آنکھ نکل جاتی تو اس بات پہ پھر بجائے انہیں میری بیٹی کا احساس آنا کہ اس کو اس نے اتنے زور سے ماری ہے، وہ اسی کی سائڈیں لینے شروع ہو گئی. میری ساس بھی اور میری جٹھانی نے بھی شور مچا دیا. تو یہاں پہ آپ لوگوں کو اتنی بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بچے اس طرح بھی بگڑتے ہیں. اب جب وہ بڑا ہوا، پھر اس نے ایک دن جب میری جٹھانی نے میری اچھی خاصی بے عزتی کی اور میں نے کہا کہ اب میں اس کو نہیں پڑھاؤں گی، میں نے ہاتھ کھڑے کر دیے. میں نے کہا مجھے اسے نہیں پڑھانا، آپ لوگ جو مرضی ہے کر لو. انہوں نے شکایت لگا دی میرے جیٹھ کو کہ اس نے نا بچے کو برے طریقے سے ٹریٹ کیا ہے، تو اسے کہیں کہ یہ ہم سے معافی مانگے. تو میرے ہسبینڈ نے مجھے بولا کہ یہ لوگ تو اب تمہیں یہاں ٹکنے نہیں دیں گی، رہنے نہیں دیں گی، تو اچھا ہے تم ان سے معافی مانگ لو. تو میں نے کہا میں نے جب کچھ کیا نہیں، اب میں بچے کی خاطر سب سے معافیاں مانگوں گی. تو پھر ہسبینڈ نے کہا کہ اب اس کا اور کوئی حل نہیں ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے میں معافی مانگوں گی، لیکن جو میرا فیصلہ ہوگا اس کے بعد میرے ساتھ کسی نے بات کی نا تو میں گھر چھوڑ کے چلی جاؤں گی. تو میرے ہسبینڈ نے کہا ٹھیک ہے تم مانگو. میں نے جب میرے جیٹھی کا فون آیا، میں نے فون پہ بات کی تو میں نے کہا آپ کا بچہ مکمل طور پہ بگڑ چکا ہے. میں نے جو اسے ڈانٹا، جو میں نے اسے کچھ بھی کہا ہے تو آپ لوگوں کو برا لگا ہے تو اس کی تو میں معافی چاہتی ہوں، کیونکہ یہ غلطی بھی آپ کے بیٹے کی تھی. لیکن آپ لوگ مجھ سے معافیاں منگوانا چاہتے ہو تو میں آپ سے معافی تو مانگ رہی ہوں، لیکن آئندہ زندگی کے لیے بھی میں آپ سے معافی چاہتی ہوں کہ میں اس کو کبھی بھی نہیں پڑھاؤں گی. اب آپ جانے اور آپ کا بچہ جانے، کوئی مجھے نہیں کہے گا. وہ دن اور آج کا دن پلٹ کے، نہ میں نے اس بچے سے زیادہ بات چیت کی، نہ میں نے اس کو پڑھایا. اور اس کا انجام کیا ہوا کہ وہ بچہ ابھی تک اس کو ہر کلاس میں پروموٹ کروایا گیا، ہر کلاس میں اس کی سفارش کروا کے اسے آگے بھیجا گیا. 9th 10th میں بھی اس کی سفارش کروائی گئی، اسے پرائیویٹ اسکول سے پاس کروایا گیا اور اس کی جو ہے سند پرائیویٹ ہی لی گئی ہے. اور ابھی تک وہ گھر میں ہی بیٹھا ہوا ہے اور وہ نشے کا عادی بھی ہو چکا ہے. تو ابھی یہ چیز آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مائیں جو توجہ نہیں دیتی ہیں نا اپنے بچوں کی طرف اور دوسروں کے گھروں کی طرف تاک جھانک کرتی رہتی ہیں، اور یہ کوشش ہوتی ہے ان کی کہ ہم ذرا نمبر لے جائیں ساس کی نظروں میں، اور اپنے بچوں کی طرف کوئی ان کا دھیان نہیں ہوتا. تو وہاں پہ انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم اگلے کا گھر بگاڑ رہی ہیں نا، تو ہمیں اس کی سزا عمر بھر کے لیے ہمارا رب اپنے گھر میں دے رہا ہے. اب وہ میری جٹھانی نے اسی بیٹے کی خاطر اپنے شوہر سے مار بھی کھائی، ٹھیک ہے، اسی بیٹے کی بگڑی ہوئی حرکتوں کی وجہ سے. اور ابھی میرے جیٹھ بھی مجھ سے شرمندہ ہے کہ یہ جو ہے نا اس نے ایک بار کہہ دیا تھا تو اس پہ اس نے عمل بھی کیا، اور اس کے بعد پھر مجھے کسی نے کہا بھی نہیں کہ آپ اس کو پڑھاؤ، کیونکہ میں تنگ آ چکی تھی اس کی وجہ سے. روزانہ گھر میں لڑائیاں، اور اسی میرے جٹھانی کے بیٹے کی وجہ سے میں نے پورے 10 سال سکون سے نہیں گزارے. پورے 10 سال میرا آیا دن لڑائی جھگڑے، آیا دن میری جان بھی نہیں چھوٹ رہی تھی. یہ پھر جب میں نے قدم اٹھایا اس کے بعد یہ تھا کہ کم از کم جو ہے نا یہ پڑھائی کی وجہ سے جو لڑائی ہوتی تھی اس سے تو میری جان چھوٹ گئی. اس کے بعد پھر میں نے اپنے آپ کو کافی حد تک جو ہے نا ان سے سائڈ پہ کنارے پہ رکھنا شروع کر دیا. لیکن پھر بھی اس بچے کی وجہ سے نا بہت لڑائیاں ہوتی تھی. ذرا سا بھی اس کو کسی چیز سے بھی فرق لگتا تھا نا، مطلب کہ میرے بچے ایک جتنے ہوتے ہیں، تو اگر وہ کہیں پہ بھی میری بیٹیوں کے ساتھ کچھ غلط کرتا تھا اور اگر میں غلطی سے اس کو کہہ دیتی تھی نا کہ نہیں بیٹا یہ بری بات ہے، اس بات پہ بھی میری شامت آ جاتی تھی. تو آپ لوگوں کو یہ باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب جوائنٹ فیملی میں رہیں نا تو جوائنٹ فیملی میں رہنے کے اصول ہوتے ہیں. جوائنٹ فیملی میں ہوشیاری سے رہنا پڑتا ہے. مجھے اس وقت ان چیزوں کی ہوشیاری نہیں تھی، سمجھ نہیں تھی. میں تو اچھا بننے کے چکر میں کر رہی تھی. میں تو اس کے بچوں کو اپنا بچہ سمجھ کے پڑھاتی، اس کا ہر کہنا مانتی. حالانکہ اس کی بیٹی کے میں کپڑے بھی خود سلائی کر کے دیتی، اس کی بیٹی کو خود پڑھاتی. اس کے باوجود وہ اندر میرے ساتھ یہ چالاکیاں اور شاطر پن دکھاتی رہتی. لیکن اس چیز کا اس نے بھی تو نقصان اٹھا لیا نا. اگر اس نے میرا جینا اس وقت حرام کیے رکھا، خراب کیا، لیکن اب اس کی آخرت بھی تو خراب ہے نا. ابھی وہ اس بیٹے کی وجہ سے اتنی زیادہ پریشان رہتی ہے، ہر ٹائم اس کی وجہ سے پریشان رہتی ہے. اور اس چیز کا اس کو اندازہ ہے کہ اس نے بگاڑا اس نے خود ہی ہے، اسے کسی اور نے نہیں بگاڑا. اور اس کے بگڑنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ماں کا اپنا لالچ پن، وہ لالچ میں ہی ہر ٹائم رہتی تھی. اس لیے جب بھی میری بیٹیاں جوائنٹ فیملی میں جاؤ، جب بھی کسی جوائنٹ فیملی میں رہو نا، تو کم از کم چاہے اگلا بندہ آپ کے ساتھ جتنا مرضی اچھا ہو، جتنا مرضی آپ کو کہے کہ آپ ہمارے بچوں کے ساتھ یہ کام کریں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، آپ اپنی حد میں رہیں. آپ جتنی مرضی اچھی بن جائیں گی لیکن اس میں سے بھی کوئی نہ کوئی مسئلہ نکل ہی آتا. اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اپنے بچوں کی تربیت سوچ سمجھ کے کریں، ان کی ہر جائز خواہش کو پورا کریں اور ان کی زندگی میں انہیں صبر کرنا سکھائیں. ان کی ہر خواہش بھی پوری نہ کریں، بس وہ جو ضروری ہو وہ پوری کریں. انہیں اتنا پتہ ہونا چاہیے بچوں کو کہ یہ چیز اگر ہمیں نہیں مل رہی تو اس میں ماں باپ کی کوئی مصلحت ہے، کوئی پریشانی ہے، اور ہمیں اس میں ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے. جو بچے تعاون کرنا نہیں سیکھتے وہ آگے جا کے زندگی میں ماں باپ کو بہت ذلیل کرتے ہیں.
اچھا جی، یہ تھی میری چھوٹی سی موٹیویشنل ویڈیو. اگر اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.